یہ UAE میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے خشک ترین علاقہ ایسے بارش کی لپیٹ میں آ گیا۔ ان بارشوں کی تباہی کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر پھیلنے لگی کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ افواہ واقعی سچی ہے؟ 15 اپریل 2024 کو شام 4 بجے کے قریب ابوظہبی ایئرپورٹ سے N6151 ایک رجسٹریشن نمبر والا جہاز ٹیک آف ہوا، جو نارملی پہلے ہی اس ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوتا تھا۔ اس کے روٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، پہلے وہ سیدھا یونائٹڈ عرب امریٹس کے ایسٹ میں موجود پہاڑی ایریا پر گیا اور وہاں گول گول چکر لگانے لگا۔ پھر اس نے شارجہ کے ایسٹ میں الگ الگ لوکیشن پر ایسے ہی گول چکر لگائے، اور پھر فائنلی دبئی کے ایسٹ میں ہی لہباب کے اوپر بھی گول گول چکر لگائے، اور قریب شام کو 5:30 بجے واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا۔ لیکن یونائٹڈ عرب امریٹس کے نیشنل سینٹر فار میٹرولوجی کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا یہ ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کا جہاز اس دن ٹیک آف تو ضرور ہوا، لیکن اس نے سیڈنگ ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ دبئی میں پہلی دفعہ 1990s میں یہاں پانی کی شارٹیج سے نمٹنے کے لیے کی گئی تھی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا بیسک رول یہ ہے کہ جب بھی ایسے بادل دیکھے جائیں جو ابھی تھے دبئی پر، اس وقت ان بادل کے اوپر پارٹیکل اسپرے کیے جاتے ہیں جو یوزلی نمک یا پھر سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے۔ یہ نمک جب بادلوں میں موجود مائسچر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو پھر ویپرز پہلے آئس کرسٹل میں کنورٹ ہوتے ہیں، پھر باری ہونے کی وجہ سے برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیچے آتے آتے جیسے ہی ٹمپریچر چینج ہوتا ہے، یہ برف سے ڈائریکٹ ڈراپلیٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر UAE کلاؤڈ سیڈنگ نہ کرے تو نیچرلی یہی بادل کہیں اور جا کر برسیں۔ لیکن کیا واقعی یہ بارش اور فلڈ جنہوں نے دبئی اور عمان میں تباہی مچائی کلاؤڈ سیڈنگ کا ہی نتیجہ تھا یا نہیں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی آنے والے طوفان کے اوپر کلاؤڈ سیڈنگ نے کیٹالسٹ کا کام کیا ہے، اور تب ہی معاملہ دبئی کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ پر میری جان سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اتنی زیادہ تباہی کلاؤڈ سیڈنگز کا رزلٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ایئر کرافٹ ہم نے رن کیا وہ صرف UAE میں گھوم رہا تھا، نہ کہ عمان کے اوپر۔ لیکن اگر سیٹلائٹ ویو میں دیکھا جائے تو بادل خود ہی عمان سے آ رہے تھے۔ ایکسپرٹس کا بھی کچھ اسی طرح کا خیال ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگز کے تھرو بارش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس قدر زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگز کے تھرو بارش پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ بارش تو پہلے سے ہی ہوا میں موجود ہوتی ہے، بس اسے برسایا جاتا ہے۔ اسی لیے کلاؤڈ سیڈنگز کو اس فلڈ کا ذمہ دار ٹھہرانا بالکل ہی غلط ہے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کی ایک مشہور ایکسپرٹ ریڈرڈ آٹو کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں انسانی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہیں، یعنی ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو دنیا بھر کا ایٹماسفیئر تبدیل ہو رہا ہے، جس میں ہمارے ایگریکلچر پروسیس، انڈسٹریل پروسیس اور جنگلات کا خاتمہ شامل ہے۔ کلائمیٹ چینج سے تو پوری دنیا ہی متاثر ہے، اور اگر اس کا حل نہ نکالا گیا تو آنے والے کچھ سالوں میں شدید موسمی تبدیلیوں سے پوری دنیا کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسی بارشیں کسی ایسے ملک میں ہوتی جہاں بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو شاید اس قدر نقصان نہ ہوتا جتنا UAE میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ UAE اور عمان میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، اور اسی لیے یہاں پراپر ڈریننگ سسٹم موجود نہیں ہے، اور شہر کو فلڈ جیسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ دبئی کا ریسنٹ فلڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ٹیسٹ کو فیل کر چکی ہے۔ پہلی بات، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دبئی ریت پر بنایا گیا ہے، وہ ریت جو پانی کو آسانی سے ایبزارب کر لی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی ریت کو ہم کنکریٹ ڈال کر ڈھک دیں تو ظاہر ہے اس کی پانی ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، اور ایسا ہی کچھ دبئی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ انجینئرز نے دبئی کے نیچرل ڈریننگ سسٹم کو بدل دیا ہے، اور یہاں کی زمین پانی کو بہت ہی کم ایبزارب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کچھ سالوں بعد یہاں کے سیوریج سسٹم کو بڑھانا پڑتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دبئی کی پاپولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور پاپولیشن کے ساتھ ویسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ دبئی کی سڑکوں پر ہمیں کچرا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دبئی بالکل خالی تھا۔